اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو یعنی پوچھو پھر خدا تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں سے محض بشر یعنی انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول جو کھول کر ہمارے احکام بیان کرتا ہے، ایسے وقت تمہارے پاس آیا کہ جب کچھ عرصہ سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو لو، تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم میں نبی بنایا اور تمہیں فرما روا اور خود مختار بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور مقابلہ کے وقت پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے موسیٰ، اس زمین میں تو بڑے زبردست جابر لوگ رہتے ہیں، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں البتہ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، جنہیں اللہ نے خصوصی نعمت سے نوازا تھا، کہا کہ تم ان جباروں پر چڑھائی کر کے دروازہ کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم اس کے اندر داخل ہوگے تو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے اور تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ انہوں نے کہا، موسیٰ، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں، لہٰذا آپ اور آپ کا پروردگار دونوں چلے جائیں اور جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر قابو یعنی اختیار نہیں رکھتا، تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، پھر اب وہ زمین 40 سال تک حرام ہے اور لک و دک صحرا میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں۔ اے رسول، آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو صرف متقیوں یعنی پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سمیٹ لے جائے اور پھر دوزخیوں میں سے ہو جائے، کہ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو بالآخر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان بنا دیا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک گواہ بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس پر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں؟ اب وہ پشیماں ہونے والوں میں سے ہو گیا۔